ناظرین، ڈرامہ سیریل عشق تم سے ہوا کی اگلی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ ثریا نے سوچا تھا کہ وہ گل سے منت کرے گی کہ وہ نومی کو جیل سے چھڑوا لے، لیکن اس کا یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہونے والا ہے، کیونکہ ثریا نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ گل اس موقع پر اس سے بے وفائی کرے گی۔ جب گل جیل میں ثریا سے ملنے آتی ہے تو اسے لگتا ہے کہ ثریا معافی مانگے گی، لیکن گل صاف صاف کہہ دیتی ہے کہ نومی بھائی، آپ کو یہاں دیکھ کر مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا، کیونکہ آپ اسی قابل تھے۔ آپ نے جو ظلم میرے اور امی کے ساتھ کیا، اللہ نے آپ کو اس کی سزا دی ہے۔ آپ کو لگا میں وہی ہوں، بس گل ہوں جو یہاں آ کر آپ کے حق میں جھوٹی گواہی دے گی۔ نہیں نومی بھائی، میں آپ کے لیے کوئی بھی گواہی نہیں دوں گی۔ آپ جیل میں جب تک ہیں وہیں رہیں گے۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا کہ میں آپ کو چھڑوا لوں گی۔ آپ نے میری امی کی آخری نشانی ہمارے گھر اس طرح بیچ دیا کہ کسی کو خبر بھی نہ ہوئی، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے اور نومی سکتے میں آ جاتا ہے۔ اسے آج احساس ہوتا ہے کہ اس نے گل اور اپنی ماں کے ساتھ جو کچھ کیا اسے اس کی پوری سزا ملی ہے۔ ثریا غصے میں کہتی ہے کہ اس عورت کی کتنی لمبی زبان ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی۔ ادھر گل گھر تو چلی جاتی ہے، لیکن وہاں بھی اسے سکون نصیب نہیں۔ احمر کی ماں اس کے خلاف بہت زہر گھولتی ہے اور ہر بات پر اس کے کان بھرتی ہے۔ احمر تھکا ہارا دفتر سے آتا ہے، کچھ نقصان بھی ہوا ہوتا ہے، اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے۔ گل اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کہاں تھے، میں کب سے فون کر رہی ہوں۔ احمر کہتا ہے کہ گل میری بات سنو، مجھے بہت ضروری کام تھا۔ اتنے میں نوشی اور بشریٰ آ جاتی ہیں اور گل پر چڑھ دوڑتی ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا احمر کی طبیعت خراب ہے اور تم اسے پریشان کر رہی ہو۔ دونوں گل کے ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے کی طرف لے جاتی ہیں اور احمر کچھ نہیں کہتا۔ گل تشدد رہ جاتی ہے کہ اس کا شوہر بھی سب کے ساتھ مل کر اس کی توہین کر رہا ہے۔ گل اپنے کمرے میں جا کر روتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ احمر کو اولاد نہیں دے سکی۔ وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر مکمل چیک اپ کروائے گی۔ وہ اپنے چھوٹے بیٹے اسد کے ساتھ ہسپتال جاتی ہے۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جب گل واپس آتی ہے تو اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، مگر وہ نظر انداز کر دیتی ہے۔ ادھر احمر بھی ان دنوں گل سے بات نہیں کرتا، کیونکہ اس کی ماں اور نوشی نے گل کے خلاف اس کے کان بھر دیے ہیں۔ گل کے لیے مشکلات کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ دوسری طرف ثریا کے گھر کا ماحول بھی اب سکون والا نہیں ہو رہا۔ فاطمہ اور پنکی نے پوری پلاننگ کر لی ہے کہ وہ گھر اپنے نام کروائیں گی اور ثریا کو دھکے دے کر نکال دے گی، کیونکہ ثریا کے پاس شوہر بھی نہیں جو اس کی حفاظت کرے، اور رہی بات بڑھیا کی تو اسے مار ڈالیں گی۔ پنکی فاطمہ سے کہتی ہے کہ اب تو کافی انتظار ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ فاطمہ کہتی ہے کہ صبر رکھو بھابھی، دھیرے دھیرے میرے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنا موبائل فون ثریا کے کمرے میں رکھ آئی ہوں، اب اتنا شور مچاؤں گی کہ سب کو لگے گا کہ ثریا نے فون چوری کیا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب رئیس اور نفیس گھر آتے ہیں تو فاطمہ چیخ رہی ہوتی ہے کہ اس کا موبائل فون نہیں مل رہا۔ رئیس کہتا ہے کہ فاطمہ دھیان سے دیکھو، کہیں رکھا ہوگا۔ وہ کہتی ہے کہ میرے پورے گھر میں تلاش کر چکی ہوں، صرف ثریا کا کمرہ رہ گیا ہے، وہ صبح سے پولیس اسٹیشن گئی ہوئی تھی، اب اس کا کمرہ بھی چیک کروں گی۔ ثریا احتجاج کرتی ہے کہ مگر فاطمہ کہتی ہے کہ اگر اس نے چوری نہیں کی تو چیک کروانے میں کیا حرج ہے؟
پھر وہ سارے خاندان کو لے کر ثریا کے کمرے میں تلاشی لیتی ہے اور واقعی وہاں سے موبائل فون نکل آتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے کہ ثریا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنی گر جاؤ گی کہ چوری کرو گی۔ میں تو تمہارے چچا کی بیٹی ہوں اور تم میرے ہی گھر میں چوری۔ تمہارا شوہر تو ہے نہیں، تمہیں کوئی کچھ لا کر دے گا نہیں، تو اب تمہاری نظر میرے مال پر ہے۔ یہ سب دیکھ کر ثریا اور اس کی ماں ہکا بکا رہ جاتی ہے، جبکہ پنکی اور فاطمہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو